یہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے مومن کی عزت اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ میں بڑے زمانے سے کچھ نہیں تو مجھے 20 سال ہو گئے ڈاکٹروں کا چکر لگاتے، والد صاحب بیمار تھے، والدہ بیمار تھی، خود جانا پڑا، کبھی بچوں کو لے کے جانا پڑا۔ میں نے لہجوں میں بعض جگہ پہ غرور دیکھا، لہجوں میں، یعنی ڈاکٹر کے دو میٹھے بول نہ بندے کی طبیعت ٹھیک کر دیتے، لیکن وہ اس کے لہجے میں، اب چونکہ وہ ڈاکٹر ہے اور جناب مجھے تکلیف ہے، میں ذرا جلدی چیک کرانا، سب کو تکلیف ہی ہوتی ہے، سارے تکلیف سے ہی آتے ہیں، باہر بیٹھو دیکھ لیتے ہیں۔ علم اس کا نام ہے کہ دوسروں کو جاہل سمجھا جائے، علم اس کا نام ہے کہ آپ کو شعور ہی نہ آئے، علم تو آگہی سکھاتا ہے۔ اگر کوئی عالم ہو کر اپنی ماں کے پیر نہیں دباتا تو پھر اس کے علم نے اسے کچھ بھی نہیں سکھایا، اس کے علم نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اگر عالم ہو کر اپنے باپ کا حیا نہیں کرتا تو پھر یہ کورس ہے، اس نے لفظ سیکھے ہیڑے ترچے، اسے سمجھ نہیں آئی لوگوں سے پیار کیسے کرنا تھا۔ آپ کی چیزیں آپ کے اندر روشنی پیدا کریں، آپ کا شعور آپ کو تازہ کرے، دیکھیں نا جتنا پھل زیادہ لگ گیا ٹہنی اتنی جھک گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر دونوں بیٹھے تھے، ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے ہیں جن کو عبداللہ بن عمر کہا جاتا ہے، دونوں بیٹھے تھے۔ عبداللہ بن عمر اٹھ کے چلے گئے تو عبداللہ بن عمر نے رونا شروع کر دیا، دیر تک روتے رہے۔ اللہ کرے کسی کو کوئی ایسا یار ملے جسے مل کے بندہ روئے۔ ایک باری میریاں اکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ وہ چلے گئے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا، روتے جا رہے ہیں۔ بچوں نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے یار وہ عجیب بات بتا گیا ہے۔ وہ کہتا میں نے حضور علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو جنت میں نہیں جائے گا۔ روتا ہوں، انسان ہوں، کبھی کو بات ہو ہی جاتی ہے، کبھی کو پریشانی ہو ہی جاتی ہے، پھر اپنے ارد گرد والوں سے کہنے لگے دعا کرو رب عاجزی کی توفیق دے دے، اللہ بڑے بول سے بچا لے۔ عزیز بھائیوں، مزاجوں کے اندر حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اگر کوئی نیک کام کر لیتے ہیں نا تو پھر وہ کہتے ہیں چونکہ میں نے کیا لہذا ساری دنیا فوراً یہ کرے۔ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ رب نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ عاجز ہو جائیں اللہ کے بندے، آپ عاجزی اختیار کریں۔ وہ کہتے ہیں چونکہ میں کرتا ہوں لہذا میں اب اتنا بڑا آدمی ہوں تو فلانے بندے تو ٹھیک ہی نہیں۔ حضرت سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ تہجد کا ٹائم تھا، پرانے زمانے میں نا لوگ مسافر اکثر رات مسجدوں میں آ کے گزارتے تھے، تو کہتے ہیں مسجد میں لوگ سوئے ہوئے تھے سارے، تہجد کا ٹائم تھا، میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، میرے والد بھی ساتھ تھے، تو میں نے اپنے ابا جی سے کہا یہ دیکھو کتنے بد نصیب ہیں، نفلوں کا ٹائم ہے اور یہ سوئے ہوئے ہیں، کتنے بد نصیب ہیں، میں تہجد پڑھ رہا ہوں، اللہ کر رہا ہوں، یہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میرے والد کہنے لگے کاش تو بھی سویا ہی رہتا، لوگوں کے کپڑے تو نہ پھاڑتا، کاش تو بھی، تیرا سونا ہی بہتر تھا، اس تہجد سے تو سویا ہی رہتا تو بہتر تھا، کپڑے تو نہ پھاڑتا لوگوں کے۔ اور خدا کے بندے اگر تو نے پڑھی ہے تو تیرا اور رب کا رشتہ ہے، اس کی بنیاد پر تو دوسروں کو حقیر جاننے لگ گیا ہے، اس کی بنیاد پر علم پڑھے دا مان نہ کریے ماتا کھی میں پڑھیا، او جبار کہار کہاوے مت روڑ دے میں دودھ کڑیا۔ تھوڑا سا اپنے طبیعت میں عاجزی پیدا کر۔ یہ تو دیکھیں نا کتنے بڑے بزرگ ہیں، حضرت فضیل بن عیاض، 60,000 لوگوں نے حج کیا، حضرت کے بھی وہ حجوں میں بہت 21واں 22واں حج تھا۔ کسی نے پوچھا حضور اس سال حج کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ فرمانے لگے جتنے بھی حاجی آئے سارے نیک تھے، حج ضرور قبول ہوگا، اور اگر کسی وجہ سے کوئی کمی رہ گئی تو وہ میری نحوست کی وجہ سے رہ جائے گی، اس لیے کہ ان میں سب سے زیادہ گناہگار میں ہی ہوں، میری وجہ سے کوئی رہ گئی تو رہ گئی، ورنہ تو امید ہے خدا فضل ہی فرمائے گا۔ آپ کے مزاج میں جب عاجزی ہوتی ہے، دیکھیں نا اگر آپ کسی مقام پہ فائز ہیں تو وہ تو اللہ نے دیا آپ کو، تو
اب تو آپ کو اس مقام پر جا کے بھی عاجزی ہی کرنی چاہیے تھی، اور اگر آپ وہ عاجزی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ بہت ساری خطاؤں کا شکار ہیں۔ ہمارے زمانے میں نا ایک رواج آیا ہے کمزوریاں بیان کرنے کا، اور کمزوری اکثر وہ بندہ بیان کرتا ہے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی کمزوریاں ڈسکس کرتے ہیں، بلکہ پہلے تو لوگ لوگوں کی کمزوریاں بیان کرتے تھے، اب جماعتیں جماعتوں کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں، اب پارٹیاں پوری پارٹیوں کی کمزوری بات اتنی اجتماعیت تک چلی گئی کہ سوچے محدود سے محدود تر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کی قوم میں جو سب سے نیک آدمی ہے نا اسے ڈھونڈ کے میری بارگاہ میں لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا جس کو سب سے زیادہ نیک سمجھتے تھے اسے اللہ کے حضور پیش کیا، مالک یہ سب سے زیادہ نیک ہے، جسے حضرت موسیٰ کلیم نیک کہیں، وہ کتنا کو نیک ہوگا، یا اللہ یہ نیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا اب اس بندے کی ڈیوٹی لگاؤ کہ یہ اس قوم میں جو سب سے گناہگار ہے وہ بندہ ڈھونڈ کے لائے۔ اگر یہ ڈیوٹی ہماری لگتی تو پھر تو اللہ خیر کرے، سارے گناہگار تھے ماں سوائے میرے، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ جناب اس کی ڈیوٹی لگائیں، حضرت موسیٰ کی گواہی ہے یہ سب سے زیادہ نیک ہے، اس کی ڈیوٹی لگائیں یہ سب سے گناہگار بندہ ڈھونڈ کے لائے۔ آپ نے ڈیوٹی لگا دی تو وہ عرض کرنے لگے حضور 3 دن کی مہلت دے، میں بندہ ڈھونڈتا ہوں۔ 3 دن 3 راتیں گزر گئیں، آنے کا وقت آیا تو اسی نیک آدمی نے کیا کیا، اپنے گلے میں رسی ڈالی اور اپنے ہی ہاتھ سے پکڑ کے لا کے حضرت موسیٰ کلیم کے دست مبارک میں دے کے کہا حضور 3 دن کوشش کی ہے، سب سے زیادہ گناہگار میں ہی ہوں۔ برے بندے میں لبن ٹریا تے جگ تے ملیا نہ کوئی، تے اپنے اندر چھاتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی، میں ہی ہوں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام فرمانے لگے یہ تو نے کس طرح تجزیہ کیا؟ عرض کی حضور بعض لوگوں کی نا چھوٹی موٹی کوتاہیاں میرے سامنے تھیں، اس پر میں نے غور کیا، لیکن ان کی غلطیاں یقینی نہیں تھی، میرا گمان ہی تھا، پورا مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ غلطیاں ہیں، لیکن جو میری غلطیاں تھیں ان کا مجھے پورا یقین تھا کہ یہ ہے۔ کسی کی غلطیاں میرے سامنے یقینی نہیں تھی، اپنی کوتاہیاں میرے سامنے یقینی تھی، اور جو زیادہ یقینی چیزیں تھیں نا اس پر جب میں نے غور کیا تو پھر میں سمجھا کہ اس بستی میں سب سے گناہگار میں ہی ہوں۔ آپ مجھے نا بتائیں اب میرے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ جناب موسیٰ وہیں کھڑے تھے تو رب کریم نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، وہی فرمائی، فرمایا میرے کلیم اس کو جو سب سے زیادہ فضیلت ملی ہے وہ نمازوں کی وجہ سے نہیں ملی، یہی اس کی عاجزی ہے جس کی وجہ سے رب نے سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ یہ اس کے ذہن کے اندر بات ہے جس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اعزاز دیا۔ تھوڑا سا نا چیزوں کو سمجھا جائے، انسان اپنی ذہن سازی کرے، اپنے اوپر غور کرے۔ ہم اپنے آپ کو 2 4 5 چیزیں دیکھ کے تسلیاں دے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں چھوڑ، تو ساری دنیا اتنی خراب ہے، تو فلانی نیکی بھی کرتا ہے۔ اس سے نا انسان کی روحانی زندگی کمزور پڑ جاتی ہے، اس کے افکار پہ میل کچیل چڑھنے لگ جاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگ جاتا ہے۔ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا اگر طبیعت میں عاجزی آ جائے تو کوئی فرق مثلا کیا ہو جائے گا اگر کوئی شخص تھوڑا بہت اگر کام کر لے، اگر کسی وقت وہ کوئی عاجزی اختیار کر لے تو کوئی اس سے فرق پڑ جائے گا۔ اور میں نے دیکھا سوسائٹی کا یہ ماحول بن گیا، وہ جناب تساں شاہ پر چکے ہے، اور بڑے اور انداز میں لوگ بات کرتے ہیں، اپنی طبیعتوں پہ بوجھ ڈالا جائے۔ ہمارے ہاں نا ایک لمبی لسٹ ہے ان لوگوں کی جن کی وجہ سے ان کے اپنے تکلیف میں یعنی کیا مثلا کیا کہہ سکتا ہے بندہ؟ داماد کو کہہ سکتا ہے کچھ، لیکن اس نے مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے، وہ بیٹی کو اور نواسوں کو لے کے آتا ہے تو دروازے پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کہتا ہے سٹیٹس ہی نہیں میرا۔ میں ایک جنازے پہ چلا گیا تو قبرستان میں ایک فیملی میں کسی کا انتقال ہو گیا تو قبرستان میں ان کا داماد اپنے بردر اللہ سے سالے سے کہہ رہا ہے کہ وہ تم نے تو اپنے ابا کی قبر پہ تختی بھی نہیں لگائی،
اتنے بھائیوں تختی بھی نہیں لگا سکتے. وہ کہنے لگا بھائی جان بس وہ مصروفیت رہی ہے, قبر تو پکی کرا دی تھی تو بس تھوڑے دنوں میں لگوا دیتے. بیچارہ نا ادھر ادھر میری طرف بھی دیکھ رہا ہے کہ لوگ سن, اور وہ ڈھٹائی سے باتیں کیے جا رہا ہے کیونکہ وہ داماد ہے, ان کی بیٹی گھر ہے, مفت کی بلیک میلنگ ہے. وہ بندہ چلا گیا, میں نے اس کا بازو پکڑ کے سائڈ پہ کر لیا. میں نے کہا یار تجھے قبروں میں بھی اللہ نہیں یاد آیا؟ یہ مفت کی جو آزمائشیں ہم لوگوں کو ڈالتے ہیں نا, اس سے بچیں. بلا وجہ کہ جناب وہ مجھے پوچھا نہیں تو مجھے جناب دیا نہیں تو میری بھی کوئی حیثیت تھی, آپ اس طرح نہ گنوائیں. ان سے چیزیں چھلکتی ہیں, اس سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے آدمی, اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ہم کمزور پڑ گئے. ہم نے کس بنیاد پر لوگوں کو لوٹنا اور تاڑنا اور لتاڑنا شروع کر دیا. انسان ہوتا ہے, اور وہ جب ان چیزوں سے نکل جاتا ہے نا تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ بندہ بڑا آدمی ہے کہ جو نہ اسے کوئی یہ پرواہ ہے کہ مجھے کوئی بٹھائے کہاں پہ, نہ اسے کوئی یہ ٹینشن ہے کہ کوئی یہ. میں نے دیکھا ہے بعض بڑے لوگ ان چیزوں سے ویسے نکل جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت کا اونٹ گم ہو گیا تو تلاش کر رہے تھے, تو ایک بندے نے کہا کسی غلام کو کہہ دیتے. فرمانے لگے میں بھی تو غلام ہی ہوں, میں بھی تو اپنے محبوب کا غلام ہوں, کسی غلام کو کہہ دیتے. اس کا کیا مطلب؟ اس لیے اس تکبر سے اپنے آپ کو بچا کے لوگوں کے لیے آسانی کی جائے, اپنوں کو پیار دیا جائے, اپنوں کو محبت دی جائے. جب آپ کسی سے پیار کریں گے, اعزاز دیں گے, تو اس میں محسوس ہوگا کہ ہماری اپنی بھی کوئی شان ہے, عظمت ہے, ہم وفادار ہیں. دیکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضور کا اتنا ادب کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر نہ پوری ہتھیلی سے دستک نہیں دیتے تھے, انگلی کے پوروں سے, ناخنوں سے. ادب ہے. کسی نے کہا تھا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے, خواجہ فخر الدین فرماتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے, فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا, ہم نے نا پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے, کیونکہ ذرا آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا. صحابہ یوں ادب کرتے کہ اونچا سانس نہیں لیتے تھے حضور کی بارگاہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے وضو کا پانی تو وہ نیچے نہیں گرے گا, وہ نیچے ہتھیلیاں کر دیتے. آنکھیں حضور کی بارگاہ میں نہیں اٹھاتے تھے. بعد سے پوچھا داتا حلیہ بیان کر دو, کہتے تھے اتنی ضرورت ہی نہیں تھی حضور کو دیکھ سکے. وہ اتنا ادب کرتے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا؟ جنگ بدر کے لیے جب سواریاں جا رہی تھی نا, تو ایک ایک سواری پہ 3 لوگ تھے. تو اسلام مذہب بڑا حسین ہے نا, یہ رحمت للعالمین محبوب کا پیغام ہے نا. اب ایک ایک سواری پہ 3 بندے بیٹھیں گے, تکلیف ہوگی. طے یہ پایا کہ 2 بیٹھ جائیں, 1 پیدل چلے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی 2 بندے دے دو. نصیبہ جاگا سیدنا ابو لبابہ کا, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا. یہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اب ایک دفعہ باری حضرت ابو لبابہ سرکار کے پیچھے بیٹھیں گے, مولا علی پیدل چل رہے ہیں. اس شخص کا کمال تو دیکھیں جس کے ہاتھ میں اس سواری کی لگام ہے جس کے سوار مدینے والے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر باری آئی, حضرت علی پیچھے بیٹھے, لگام حضرت ابو لبابہ نے تھام لی. وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں اور تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام تھامی ہوئی, باری لگ گئی, حضور نے پیدل چلنا ہے. کیوں ہاتھ باندھے دونوں نے, عرض کی حضور خادم جو حاضر ہیں, مہربانی کریں نا, آپ بیٹھے نا, ہم پیدل چلتے ہیں آپ کی باری. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو لہجہ ہے عزت دینے کا, 2 جملے حضور نے کہے. آپ دونوں جملوں میں حضور نے جو غلاموں کو عزت دی وہ بھی دیکھیے, سمجھانے کا انداز بھی دیکھیے, اور امت کے دلوں میں عاجزی پیدا کرنے کا طریقہ بھی دیکھیے. حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو, تم زیادہ طاقت رکھتے ہو کہ پیدل چلو, میں بھی چل سکتا ہوں. اور پھر فرمایا تم دونوں کو کچھ زیادہ اجر کی ضرورت ہے, میں نے بھی تو اپنے رب سے اجر لینا ہے نا, دین کے رستے میں چلنے کا میں نے بھی تو اجر لینا ہے. تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا, تھوڑی دیر ہی ہوئی ایک آیا سی کالیاں زلفاں والا, وہ 2 کڑیاں ہی میرے من میں رکیا ہے, کر گیا نور اجالا. اتنا کرم 2 جملوں سے طبیعت ہی بدل گئی. فرمایا تم کو زیادہ طاقتور ہو, تمہیں کو زیادہ اجر چاہیے. آپ اگر
پیار کریں گے نا، تھوڑی تھوڑی محبت کریں گے، تھوڑا تھوڑا انداز آپ اختیار کریں گے. میں نے دیکھا ہے کوئی افسر صاحب بن گئے ہیں، کوئی پیر صاحب بن گئے ہیں، کوئی علامہ صاحب بن گئے، ناراض نہ ہونا، کوئی نمازی صاحب بن گئے، کوئی حاجی صاحب بن گئے، کوئی فلانا صاحب بن گئے، تو بس وہ ہم کچھ نہ کچھ بن ہی گئے ہیں. اور جن لوگوں کو ہماری وجہ سے سکون مل رہا تھا وہ ڈھونڈ رہے ہیں، پتر ملے، بھائی ملے، شاگرد ملے، دوست ملے. یہ ساری صورتیں بھی تو لوگوں کو چاہیے. اور آپ کی عظمت میں، شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اگر کچھ ہے نا، صدر اگر ایوان صدر میں ہو تو پھر بھی صدر ہی ہوتا ہے، اور اگر دورے پہ ہو تو پھر بھی صدر ہی ہوتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نا، آپ کو خادم دیا گیا تھا، بادشاہ وقت تھے نا، خادم ملا ہوا تھا. ایک رات کو آپ کے پاس رہتا تھا، ایک دن کو رہتا تھا. رات کو ایک مہمان آ گیا تو چراغ جل رہا تھا، جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کچھ لکھ رہے تھے، تو وہ خادم کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گیا. انسان ہی ہے نا، نیند آ ہی جاتی ہے، لیکن وہ آتی ہے صاحب کو، چوکیدار کو تو نہیں نہ آنی چاہیے. پھر صاحب کہتے ہیں تو تنخواہ کا دے لینا ہے، تینوں رکھیا کا دے لیے، یہی لفظ ہے نا جی. اس کو تو نہیں نہ آنی چاہیے، ڈرائیور کو تو نہیں نہ آنی چاہیے. وہ تو نیند تو شاید صرف مالک کے لیے، ڈرائیور کے لیے تھوڑی ہے. تو اس کی آنکھ لگ گئی، اسے نیند آ گئی خادم کو. حضرت عمر بن عبدالعزیز، وہ چراغ جل رہا تھا تو وہ گل ہونے لگ گیا، بجھنے لگ گیا. مہمان کہنے لگا حضور میں ٹھیک کر دوں. فرمانے لگے نہیں، مہمانوں سے خدمت نہیں لیتے، خادم کو جگا دے. فرمانے لگے جاگتے رہتا ہے، آج ہی سو گیا ہے، کسی وجہ سے تھک گیا ہو. حضرت عمر بن عبدالعزیز خود اٹھ کے گئے، چراغ کی بتی ٹھیک کی، سلائی کے ساتھ دوبارہ جلایا، آ کے بیٹھ گئے. اب ظاہر ہے کہ بادشاہ سے ملنے کو بادشاہ ہی آیا ہوگا، کوئی وزیر ہی آیا ہوگا، تو اس نے اپنے لیول کی بات کی. کہنے لگا حضرت صاحب اس کو کس لیے رکھا ہوا ہے، سو گیا، اس کو جگاتے. تو بڑی جلال میں بات کر رہا تھا نا، اور وہ بڑا تنقید کا اس کا لہجہ تھا کہ اس کو کیوں نہیں اٹھایا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کو نارمل زندگی میں لے آئے واپس، اس کو کھینچ کے دوبارہ دنیا پہ لے آئے، زمین پہ. فرمانے لگے تو اتنا کیوں پریشان ہوتا ہے، میں جب چراغ ٹھیک کرنے گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور جب واپس آیا ہوں ٹھیک کر کے تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں. مثلا میری کون سی سائیڈ ادھر کی ہے، میں وہی ہوں. خدا کے بندے کیا ہو گیا، وہی ہوں. تو کس پریشانی کا شکار ہو گیا، میں وہی ہوں. دانش مندان دا کم نہیں، دل دنیا تے لانا، اس ووٹی تے لکھ خامد کیتے، جو کیتا سو کھانا. بڑے بڑے عہدے ملتے ہیں، دنیا بڑے بڑے جاگیردار ہوتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں. تو دانش مند آدمی دل نہیں لگا کے بیٹھ جاتا. اس لیے لہجوں میں عاجزی، انداز میں عاجزی، رویے میں عاجزی، بولنے میں عاجزی، بات کرنے میں عاجزی، کسی سے ملنے میں عاجزی، کسی سے لینے میں بھی عاجزی، اور عطا کرنے میں بھی عاجزی، اور نظروں میں بھی عاجزی، ذہنوں میں بھی عاجزی، دل میں بھی عاجزی. اور یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ دروازہ رسول سے ملے گا. تیری صورت، تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا. او لوگو جس کو ہو درد کا مزہ، وہ ناز دوا اٹھائے کیوں؟ اور پھر کے گلی گلی تباہ، ہم ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں؟ اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں؟ صحابی بیٹھے ہیں نا نبی پاک کی بارگاہ میں، اور دیر سے بیٹھے اور جم کے بیٹھے، بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں. جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال ہی کرتے. دیر سے بیٹھے اور بیٹھے تو نبی کریم نے فرمایا جاؤ کوئی کام نہیں کرو. اٹھے، ستون کی اوٹ سے ہو کے واپس آگے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے بغیر دل ہی نہیں لگتا، تو طبیعت ہی نہیں جمتی، کہیں نظر ہی نہیں ٹھہرتی. جب تک آپ اپنے دل کی کیفیات، یار ہمارے بزرگ، ہمیں تو وقت نہیں ملنا چاہیے. اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے تو وقت ہی نہیں ملنا چاہیے. سیرت ساری پڑھ لی ہے ہم نے، حضور کی احادیث یاد کر لی ہیں، نبی پاک کے فضائل پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. کیا آج صبح سے لے کر اب تک 1100 بار درود شریف نصیب ہوا ہے؟ کیا اگر حضور سے محبت ہے تو ہمارے دل میں نبی پاک کی امت کا درد ہے؟ حضور پر نازل ہونے والے قرآن مجید کو ہم نے سمجھا ہے؟
دین اسلام کی روشن تعلیمات کے ہم کتنے قریب گئے ہیں؟ فارغ وقت آپ کیا جی میں آج کل بور ہوتا ہوں کہ بھئی آپ کتاب خریدیں حضور کی سیرت پر، پڑھیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کیا لکھا ہے، پڑھیں حضور کے فضائل کمالات، پڑھیں شفا شریف قاضی ایاز کیا لکھتے ہیں۔ لیکن زندگی تو ادھر ادھر ضائع ہو رہی ہے۔ محبت والا تو اپنا ٹائم، یہاں تو کسی کو پیار ہو جائے نا اپنے گھر سے تو قربانی دیتا ہے، کہتا ہے آپ سب لوگ کھائیں گے، میں پردیس میں جا کے کماؤں گا۔ پیار ہو گیا نا تو اس نے جدوجہد کی، اس نے عمر گزار دی۔ ہمیں اگر پیار ہو تو پھر انداز کچھ اور ہو، تھوڑا سا نا اپنی قلبی واردات پر توجہ دیں، اپنے دل سے پوچھیں، ایک تسبیح رکھ لیں ہاتھ میں۔ جس طرح موبائل ہو نا بندے کے پاس تو چین نہیں نہ لینے دیتا، جس طرح موبائل ہاتھ میں ہو تو چلتا رہتا ہے نا، انشاءاللہ تسبیح بھی ہاتھ میں ہوگی تو درود پاک چلتا رہے گا۔ یہ کریں یہ کام، حضور کے تذکار جمیلہ، نبی پاک کا تذکرہ، اپنے قلب اطہر میں حضور کی محبت کو۔ آپ دیکھیں نا کبھی صحابہ کا مزاج، ایک ہوتا ہے بڑے مشورے کرنا اور ایک ہوتا ہے زندگی میں نا ایک عرض یاد کر لینا۔ صحابہ نے نا ایک سبق یاد کیا تھا کہ جو حضور کہہ دیں گے نا، یہ بڑا مختصر، بڑا جامع، بڑا مزیدار اور سارے پہلوؤں کو اکٹھا کرنے والا سبق ہے۔ جو کریم کہہ دیں گے نا، لمبی چوڑی دوڑ ہی نہیں، جو حضور فرما دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا آپ کو پسند کیا ہے؟ کہنے لگے حضور آپ کو دیکھتے رہنا، میرا دل کرتا ہے میری بیٹی گھر میں خدمت کرے، حضور میرا دل کرتا ہے اللہ مجھے مال دیتا رہے، میں آپ کے قدموں پہ قربان کرتا رہوں۔ سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ ہم نے طے کر لیا ہے، ہم نے ادھر ادھر ایک مختصر سے سبق یاد کر لیا۔ آپ یاد رکھیں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی لذت ہے، کسی نہ کسی چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہر بندہ دوڑ رہا ہے، کچھ مان کے دوڑتے ہیں، کچھ نہ مان کے دوڑتے ہیں، لیکن دوڑ لگی ہوئی ہے۔ آپ یقین کریں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ڈھونڈ کے محفل میں جاتے ہیں، آج میں نے اپنے نبی کی نعت سنی۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کو کتاب مل جائے نا، ٹائٹل پہ لکھا ہو حضور کا تذکرہ، دوڑ کے خرید لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ حضور کے میلاد پاک میں وہ یوں خرچ کرتے ہیں کہ جیسے بس پوری کیفیت طاری ہو گئی۔ نبی پاک کی نسبت جہاں نظر آئی، حضور کے اصحاب کی بات آئی یا اولاد کی بات آئی، امت کے اولیاء کی بات آئی یا علماء کی بات آئی، دین کے طلباء جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کی بات، جہاں جہاں ذکر آیا ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ جب تک دیکھیں نا قرآن مجید نے کیا کہا، قرآن مجید نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے، اپنے رب سے پیار کرتے ہیں۔ ان کے سجدے بوجھ نہیں، ان کے سجدے تو لذت ہے۔ انہیں نماز کے لیے لانا نہیں پڑتا، جبر نہیں کرنا پڑتا، ان کے تو دل کھچے چلے آتے ہیں، ان کو تو پیار ہو گیا، رات ساری بیت گئی اور ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہوا۔ وہ تو مال چونکہ اللہ نے دیا ہے تو راہ خدا میں خرچ کرتے وقت ان کی طبیعت کسی قسم کا تکلف نہیں محسوس کرتی، کوئی بوجھ نہیں محسوس کرتی، کیونکہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ان کے سامنے کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ اور دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی، اور جہاں تک تعلق ہے میرے رسول پاک کا، اللہ کریم نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو نبی ہے نا یہ تو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو ہر وقت دل کی دھڑکنوں میں، روح کی ٹھنڈک، قلب میں، دل میں، روح میں، ذہن میں جو چیز ہر وقت سمائی ہے نا مومنوں کے، وہ رسول پاک کی ذات ہے۔ اگر رات ساری بندہ یہی سوچتا رہے کہ سویرے یار کس طرح کام چلانا ہے، پیسے کیسے آئیں گے، یہ جو میرے پاس 2 لاکھ ہے اسے 6 کیسے کرنا ہے، اور یہ 6 ہے یہ 12 کیسے ہو سکتا ہے، اور جناب یہ دنیا میری کیسے آگے بڑھ سکتی ہے، اور یہ جو پلاٹ پڑا ہے نا میرے گھر کے بالکل سامنے، کیسے کچھ چکر چلے کہ میرا ہو جائے،
گاڑی ہے ذرا چھوٹے ٹائروں والی، بڑے ٹائروں والی کیسے آ سکتی ہے؟ اگر 24 گھنٹے منصوبہ بندی دنیا حاصل کرنے سے دین منع تھوڑا کرتا ہے۔ حضور نے تو فرمایا محنت کر کے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے، منع نہیں ہے، لیکن ہر وقت اسی کی گنتی میں رہنا، اسی کے شمار میں رہنا، الجھ جانا اور جو اصل چیز تھی اس کو چھوڑ جانا۔ ہم نا نیکی کرتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، لیکن اس کی لذت نہیں پاتے۔ یعنی اگر نماز پڑھ کے بھی بندہ قرار نہ حاصل کرے، اگر وہ خیرات کر کے بھی اس کی ٹھنڈک نہ محسوس کرے، مسجد آ کے، محفل کرا کے، محفل میں بیٹھ کے، پھر بھی اس سے کوئی روحانیت نہ پا سکے، اس نے 20 علماء سنے، اس نے درجنوں خطباء سنے، اس نے ساری زندگی گزار دی، لیکن اس کے دل کی کیفیت ہی نہ بدلی، وہ لذت خاص ہی اسے نصیب نہ ہو، تو پھر اسے سوچنا چاہیے نا کہ دل میں نا اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز دو بنائی ہے، ہونٹ دو، آنکھیں دو، کان دو، ہاتھ دو، پیر، دل اللہ نے ایک ہی بنایا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو ایک طرف مجھے رکھ لو، ایک طرف کسی اور کو رکھ لو، دل ہی ایک بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے بس دل ایک ہے تو رب رسول ہی رہیں گے اس میں ادھر ادھر کی چاہتے نہ لے آنا، جب تک دل کے اندر پوری طور پر اللہ رسول کی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، آپ زیادہ غور کریں میری بات پر، ایک ہے کھانا، ایک ہے مزیدار کھانا، ایک ہے مومن ہونا اور ایک ہے مومن ہونے کا مزہ آنا، لذت نصیب ہونا کہ میں صاحب ایمان ہوں۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، یہ حدیث آپ نے بولی نہیں، بخاری مسلم میں، اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی لذت نصیب ہو تو 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون سے؟ حضور فرمانے لگے پہلا کام یہ کرو کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو۔ لیکن یہ نیرا نعرہ نہیں لگانا، یہ غور کرنا ہے، پیسوں پر اچھی طرح غور کر کے سوچ لینا ہے کہ پیسے زیادہ پیارے ہیں کہ اللہ رسول، یہ غور کر لینا۔ یہ جو جھوٹی ہے نا کہ بت بنائے ہوئے نا، میری عزت، میری برادری، میری افسری، میرا قبیلہ، میری کرسی، یہ غور کر لینا ہے کہ کرسیاں زیادہ پیاری ہیں، اقتدار زیادہ پیارا ہے کہ اللہ رسول۔ ایک طرف رسول اللہ کی شریعت اور ایک طرف تیری برادری کے رسم و رواج، لیکن شادی والے دن رسم و رواج جیت گئے۔ کدھر گئی تیری محبت رسول؟ وہ صرف محفل والے دن تھی، ربیع الاول شریف میں تھی۔ ہم تو دیندار سمجھتے ہی اس کو ہیں جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے۔ محفل میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں، یہ تو پتہ ہی تب چلتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے، گھر میں کوئی خوشی آئے کہ اب یہ کتنا دیندار ہے، اب پتہ چلے گا۔ مسجد میں تو سارے دیندار ہیں۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ لذت ایمان نصیب ہو تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو۔ اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ رسول کی رضا کے لیے کرو، شکریہ کا تکلف بھی چھوڑ دو، وہ میرا احسان مانے گا یہ بھی چھوڑ دو، میری تعریف کرے گا یہ بھی چھوڑ دو، فقط اللہ رسول کی رضا کے لیے رشتے بنانے شروع کرو، مومن ہونے کا مزہ آئے گا۔ جتنے ہم شکوے کرتے ہیں نا رشتہ داروں کے، بھائیوں کے، قبیلوں کے، برادریوں کے، یہ سارے ختم ہو جائیں اگر ہم محبت اللہ رسول کی وجہ سے کرنی شروع کر دیں۔ اگر بنیاد اللہ رسول کی رضا ہو تو ہماری طبیعتوں میں کسی کے لیے نفرت پیدا نہ ہو، بے ادبی پیدا نہ ہو، کوئی ایسا ماحول نہ ہے۔ کیوں کہ ہم ڈائریکٹ پیار ہی نہیں کرتے، ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں درمیان میں رب رسول کو رکھ کے کرتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن رب اعلان کرے گا، اللہ فرمائے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے؟ یا اللہ کیا ملنے والا ہے؟ اللہ فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں، جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے انہیں آج میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ تو اگر ایمان کی لذت چاہتے ہو، ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کریں، ایک جس سے بھی پیار کریں اللہ رسول کے لیے کریں، اور دوسرا فرمایا مومن ہونے کے بعد، کلمہ نصیب ہونے کے بعد، ایماندار ہونے کے بعد
कुफर की तरफ जाना इतना नापसंद करे, इतना नापसंद करे, इतना कोई आग में जाना नापसंद करता है, इतना नापसंद कर। अगर ये ज़हन बन गया फिर लज्जत नसीब। मैं आपसे अर्ज करूं मेरे अजीजों, हम ना थकी थकी सी जिंदगी गुजारते हैं, बोर सा वक्त गुजारते हैं, उलझे ज़हन रहते हैं, बिखरी बिखरी सोचें रहती हैं, टूटे टूटे ख्यालात, पुख्तगी नहीं बातों में, मजबूत नहीं अफकार। किसी ने मशवरा दिया तो 10 मिनट कुछ और सोच लिया, अगले से बात की तो फिर पिछले की बात खत्म हो गई। अपनी जिंदगी में मजबूती नहीं। तो खुदा के बंदो, हमें तो एक सादा सा उसलूब दे दिया गया है कि तुम हर चीज से बढ़ के रसूल पाक से मोहब्बत करो। तो जब पूरी तरह वो मोहब्बत नसीब हो जाएगी, जब पूरी तरह वो चाहत मिल जाएगी, जब पूरी तरह वो खुलूस नसीब हो गया, लिल्लाहियत मिल गई, अल्लाह रसूल की बारगाह नसीब हो गई, आप यकीन करें हुजूर की मोहब्बत बंदे को पक्का कर देती है, उसकी सोचों को मजबूत कर देती है, उसके अंदर इस्तकामत लाती है रसूलुल्लाह की मोहब्बत। इंसान ताकतवर हो जाता है। मैं तकरीर नहीं कर रहा, जज्बात का इजहार कर रहा हूं। मैं आपसे दाद नहीं चाहता, मैं आपकी ज़हन साजी चाहता हूं। आप भले मेरी बात पर कोई सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ना कहे, लेकिन मेरे दर्द दिल को समझे मैं क्या कहना चाहता हूं। दोस्तों, हुजूर की मोहब्बत मजबूत करती है, मजबूत ताकतवर कर देती है। ना समझ आए तो सैयदना बिलाल से पूछ के देखो, पूछ के देखो, मार पड़ती जाती है, मोहब्बत ताकतवर होती जाती है, ताने मिलते जाते हैं, मोहब्बत मजबूत होती जाती है। ना समझ आए तो सैयदना सलमान फारसी से पूछो। सालों बीत गए, ढूंढते तलाश करते, आते हुजूर की बारगाह में हाजिरी देते, गुलामी करते, कहां से चले कहां पहुंचे। अगर न समझ आए तो हजरत खुबैब से पूछो, न समझ आए तो बदर में जाके शहीद होने वालों से पूछो जी मोहब्बत कितना ताकतवर करती है। हजरत अंस बिन नदर से पूछो मैदान उहद में कि ये मोहब्बत अफकार को जिंदा करती है, रूह को ताजा करती है। बंदा ना ज्यादा बातों से वैसे ही बच जाता है। एक शय ही सिर्फ याद करनी पड़ती है, एक शय ही, इल्मो बस करियो यार, ए होई हरफ तेनू दरकार। आला हज़रत फरमाते ए इश्क तेरे सदके हम जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी अब वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी अब वो। और फिर आला हज़रत फरमाते हैं कि याद रखना जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फुजूल करे खुदा, और जिसको हो दर्द का मजा, जिसको हो दर्द का मजा, एक होता है शिफा का मजा, एक होता है बीमारी का मजा। ये हुजूर की मोहब्बत की वो वाला दर्द है कि ये मजेदार है। अपने दिल में इस मोहब्बत को पैदा करें। मैं आपसे अर्ज करूं, औलादें भी परेशान है हमारी। हमने बच्चों को पैसे दिए, टाइम नहीं दिया। हमने बच्चों को घर दिया है, खानदानी माहौल नहीं दिया। अब शिकवा सिर्फ बच्चे से नहीं कि वो मोबाइल पे है, अब्बा भी तो मोबाइल पे ही है ना, वो भी तो नहीं ना छोड़ रहा। बच्चे जो छोटे मोटे सवालात अपने माँ बाप से पूछते थे तो एक खानदानी रिवायात, उनका हुस्न मुंतकिल होता था, वो अब रुखसत हो रहा है। बच्चे अपने घरों में, आपको पता है ये सहाबा की औलादें क्यों जान कुर्बान करती थी नबी पाक पे? उन्होंने घर में जो देखा था ना अपने माँ बाप को करते, तो वो तैयार थे, एक से एक बढ़कर था। हज़रत अमर बिन जमूह जंग में आए तो चारों बेटों समेत आए, औलादें साथ आई इनकी। क्यों? इन्होंने अपने बच्चों को वक्त दिया, टाइम दिया, उनकी तरबियत की। देखें, एक है मैं तकरीर करूं, तकरीर से भी बच्चे सीखेंगे। एक है कि जो उनका बाप करता है। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि कई दफ़ा घर में ना अम्मा कहती पुत्र चुप कर जा, तेरा अब्बा आजकल परेशान है, नाराज हो जाएगा, चुप कर, अभी बात ना करना, कारोबारी टेंशन चल रही। होता है कि नहीं? पुत्र
آج نہ بات کرنا، آج تیرے ابا جی کا موڈ نہیں ٹھیک ہوتا ہے نا، تو کبھی کبھی یوں بھی ہونا کہ ابا بستر میں رو پڑے تو پتر اٹھ کے جا کے پوچھے اماں جی خیر ہے، تو اماں بھی رو پڑے، اماں بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ تو اماں کے پتر تمہارے باپ کو نا حضور کا مدینہ یاد آ رہا ہے۔ آپ یقین کریں یہ رنگ اولاد پہ وہ رنگ چڑھائے گا، یہ انداز وہ انداز سکھائے گا۔ ابا پیسوں کے لیے تو روز روتا ہے، زمینوں جائیدادوں کے لیے روتا ہے، میرا کاروبار نہیں چلتا روتا ہے، کاش یہ کبھی حضور کی محبت میں روئے، یہ کبھی اس درد سے تڑپے، کبھی اس کی وہ کیفیت بنے۔ تو بچے کو کہنا نہیں پڑے گا، اپنوں کے تو آنسو دیکھ کے بندے کے آنسو آ جاتے ہیں۔